کہاں ہے مسجدوں کے متولی؟ صرف چودراہٹ دینے کے لیے تمہیں پردھان بنا رکھا ہے. جس مسجد کے امام کو اور صدر کو یہ نہیں پتا نا کہ اس کے علاقے میں ایسا کون سا گھر ہے جس میں چولہا نہیں جلتا، ایسا کون سا گھر ہے جس کی چھت گرنے والی ہے، ایسا کون سا گھر ہے جس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. اب چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس کو اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے تو اس کو اس مسند پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی مسجد ہے اور یہ رسول اللہ کے مطابق ہی چلے گی، آپ کے مطابق نہیں چلنے والی. اب میری اس بات سے کچھ مولوی نہ ناراض ہو جانا. آپ نے سنا ہوگا رمضان میں بہت سے لوگ چندہ کرنے آتے ہیں. ہاں جی آتے ہیں نا، تو وہ اچھے لوگ ہیں، ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت اپنائی؟ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. کہاں اکٹھی کر کے لانی ہے؟ مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں. واٹس ایپ یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ 1930-40 میں جب تیل نکلا تو عرب امیر ہو گئے، لیکن اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے، یہ کرتبہ کی جامع مسجد جو اسپین میں بنی ہے، اندلس میں، یہ سلجوکیوں کے بڑے بڑے محل، یہ سلطنت عثمانیہ کی فلک شگاف عمارتیں، یہ پوری کائنات کے اندر بہترین مسلمانوں نے نظام یہ تیل نکلنے کے بعد نہیں آیا. رسول اللہ نے کہا تھا زکوٰۃ اکٹھی کرو، اس کو مسجد میں لاؤ. پھر یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھو قریب میں کون غریب ہے، ہم اس کو اتنا امیر کریں کہ اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہو. ہمارے ہاں کوئی غریب نہیں. 75 سال میں ہم ایسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں کہ ہمارا غریب غریب ہی ہے. عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ، جن کو خلفائے راشدین کا وارث کہتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں محدثین کہ ان کے دور میں یہ حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی کہ زکوٰۃ کے جواہرات کھچروں پہ لاد کے کبھی یمن بھیجتے تھے، کبھی افریقہ بھیجتے تھے، کبھی اسپین بھیجتے تھے، واپس آ جاتے تھے. یا امیر المومنین کوئی غریب ہے نہیں، کس کو دیں؟ آپ کیسے زکوٰۃ بانٹتے ہو؟ کہاں ہے مسجدوں کے متولی؟ صرف چودراہٹ دینے کے لیے تمہیں پردھان بنا رکھا ہے. جس مسجد کے امام کو اور صدر کو یہ نہیں پتا نا کہ اس کے علاقے میں ایسا کون سا گھر ہے جس میں چولہا نہیں جلتا، ایسا کون سا گھر ہے جس کی چھت گرنے والی ہے، ایسا کون سا گھر ہے جس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. اب چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس کو اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے تو اس کو اس مسند پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی مسجد ہے اور یہ رسول اللہ کے مطابق ہی چلے گی، آپ کے مطابق نہیں چلنے والی. تو میں نے ان کو ایک بات کہی ہے، بڑی کڑوی، لیکن آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں. اللہ نے چاہا دلوں کا زنگ اترے گا، اللہ نے چاہا کچھ تبدیلی آئے گی. تو میں نے انہیں کہا یار میں تو ابھی اتنا بڑا مولوی نہیں کہ تمہیں کچھ بتا دوں. ایک سوال تم سے کرنا، تم بتا دو گے اس کا جواب؟ تو آپ کو تو بتائیے، یہاں سارے ایک سے ایک ہے. ہاں بھائی بتا، کیا پوچھنا؟ میں کہا یہ بتاؤ، یہ جو استنجا خانے میں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یا کیا کسی حکومت نے کہا کہ مسجد میں آ کے بیڑی پیا کرو؟ یہ کسی نے کہا کہ مسجد میں آ کے پان تھوکو؟ غلطیاں ہماری، کوستے دوسروں کو. کسی اور نے کہا کہ مسجد میں صفائی نہ کرو؟ کس نے یہ حالت کی؟ ہم خود ہیں نا. تو جو لوگ کہتے نا آپ میں یار میں تو جو کہتا ہوں، ہمارے ایم ایل سی صاحب کے پاس تو ایسے 2-4 روز آ جاتے ہیں، اجی بھائی جان میں تو منہ پہ ہی کہہ دوں، تمہیں پتہ ہی ہے جی. جو بندہ یہ بات کہتا ہے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ویل اور تباہی ہے ان کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتا ہے. اس کا اتنا چھوٹا دل ہے کہ اپنے بھائی کی ذرا سی برائی، اپنے دوست کی، اپنے محلے کی ذرا سی چیز دل میں نہیں رکھ سکتا، اور یہ جھوٹ بولتا ہے. اگر یہ سچ بولنے والا ہوتا نا تو یہ اپنے دوست کو کہتا کہ میں فلاں دن تیرے گھر گیا تھا، تیری بہن پہ گندی نگاہ ڈالی تھی. اس میں سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سچ بولنے والا ہوتا تو کہہ دیتا میں نے اپنی سکی بہن کی زمین مار رکھی ہے، میں اپنے باپ کو گالی دیتا ہوں، میں نے ٹھگی ماری 50,000 فلاں سے. یہ کیونکہ اپنی سچی باتیں چھپاتا ہے، دوسروں کی لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ بے ایمان ہے، یہ نیک آدمی نہیں ہے.
پہلے تبدیلی اپنے اندر لانی ہے، لائیں گے انشاءاللہ. غیبت سے توبہ. اگر ماں باپ نہیں راضی